نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے فعل ماضی مجہول بنانے کا طریقہ پڑھا تھا۔ آج کے سبق میں ہم فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ پڑھیں گے۔ تو یاد رکھیں کہ فعل مضارع جو ہے وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو صحیح ہوگا یا معطل ہوگا۔ اگر صحیح ہو تو اس کا طریقہ الگ ہے، اور اگر وہ معطل ہو یعنی ما قبل آخر حرف مدہ ہو، واو ہو یا یا ہو، تو اس کا طریقہ جدا ہے۔ اگر تو فعل مضارع صحیح ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ضمہ دیں گے اور ما قبل آخر کو فتح دیں گے، یعنی آخر سے جو پہلے والا حرف ہے وہ مفتوح ہوگا، جیسے یضرب سے یضرب، یفتح سے یفتح، اور یکرم سے یکرم، یسمع سے یسمع وغیرہ۔ اور اگر اس کے ما قبل آخر حرف مدہ ہو یعنی واو ہو یا یا ہو، تو اس واو یا یا کو الف سے بدل دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں علامت مضارع مضموم ہی ہوگی، صرف ما قبل آخر میں تبدیلی ہوگی کہ اگر وہ کلمہ صحیح ہے یا مضاعف ہے تو ما قبل آخر کو فتح دیا جائے گا، اور اگر وہ کلمہ ایسا ہے کہ جس کے ما قبل آخر حرف مدہ ہے، واو یا یا ہے، تو اس کو الف سے بدل دیا جائے گا، جیسے یقال، یباع، یقال اصل میں یقبال تھا، اور یباع اصل میں یبیع تھا۔ تو واو اور یا کا ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو واو اور یا کی حرکت ما قبل کی طرف منتقل کی، اور حرکت فتح ہے تو اس کی مناسبت سے واو اور یا کو الف سے بدل دیا، تو یہ یقوال سے یقال اور یبیع سے یباع بن گیا۔ یہاں تک آپ ترجمہ کر لیں۔ وَإِنْ كَانَ مُضَارِعًا ضُمَّ أَوَّلُهُ، اگر وہ فعل مضارع ہو تو پہلے حرف کو یعنی علامت مضارع کو ضمہ دیا جائے گا، وَفُتِحَ ما قبل آخرہ، اور ما قبل آخر کو فتح دیا جائے گا، ولو تقدیراً، اگرچہ وہ فتح تقدیراً ہو، یعنی کہ دو طرح سے فتح آئے گا، لفظاً اور تقدیراً۔ لفظاً کی مثال یضرب، اور تقدیراً کی مثال یرد۔ یضرب علی، علی کو مارا گیا، یرد المبیع، مبیع کو یعنی بیچی ہوئی چیز کو واپس کر دیا گیا۔ فَإِنْ كَانَ مَا قَبْلَ آخِرِ الْمُضَارِعِ مَدًّا، اور اگر ما قبل آخر حرف مدہ ہو، مضارع کا ما قبل آخر حرف مدہ ہو، جیسے یقول اور یبیع میں ہے، قلب الفاً، تو اس کو الف سے بدل دیا جائے گا، اور الف سے بدل کے یوں پڑھا جائے گا یقال و یباع اور یباع۔ اس سے اگلی عبارت میں مصنف ایک فعل مضارع مجہول کے متعلق اصول بیان کر رہے ہیں کہ فعل مضارع مجہول فعل لازم سے نہیں بنتا۔ ہاں، اگر آپ نے فعل لازم سے فعل مضارع مجہول کے معنی لینے ہوں تو اس کے کچھ طریقے یہاں پر مصنف نے بیان کیے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ فعل لازم کے ساتھ کوئی ظرف ذکر کر دیا جائے، یعنی وہ اسما جو ظرف بنتے ہیں، جیسے یوم، زمن، جیسے سیر یوم الجمعہ، وقف امام الامیری۔ اور یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ظرف کی بھی دو قسمیں ہیں، جس کی طرف مصنف نے یہاں عبارت میں اشارہ کیا ہے، الا مع الظرف او المصدر المتصرفین المختصین۔ تو ظرف کی دو قسمیں ہیں، متصرف اور غیر متصرف۔ تو جو غیر متصرف ہے وہ کون سا ظرف ہوتا ہے؟ وہ کلمہ ظرفیت یا مصدریت وغیرہ کے ساتھ خاص ہو، اور جو کلمہ ظرف اور مصدر، مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول بن سکے وہ ظرف متصرف ہوتا ہے، اور جو نہ بن سکے وہ غیر متصرف ہوتا ہے، یعنی جو کسی ایک حالت کے ساتھ خاص ہے وہ ظرف غیر متصرف ہے، اور جس کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں وہ ظرف جو ہے وہ متصرف ہوتا ہے۔ تو یہ فعل لازم سے فعل مجہول والے معنی لینے کے لیے
پہلی صورت ہے کہ اس کے ساتھ کوئی ظرف ذکر کر دیا جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس کے ساتھ مصدر ذکر کر دیا جائے، اور وہ مصدر بھی ایسا جو متصرف ہو، یعنی ایک حالت کے ساتھ وہ خاص نہ رہتا ہو، بلکہ وہ مبتدا، خبر، مسند الیہ وغیرہ بن سکتا ہو۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فعل لازم کو اس کے مجرور کے ساتھ لایا جائے، اور وہ جار بھی ایسا ہو کہ جو ایک حالت کے ساتھ خاص نہ ہو، بلکہ وہ مختلف الحال ہو، اس کی حالتیں بدلتی رہتی ہوں۔ تو یہ تین صورتیں مصنف نے یہاں پر ذکر کی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ فعل لازم سے بھی فعل مجہول والے معنی لے سکتے ہیں۔ تو اب امید ہے آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے۔ ولا یبنى الفعل اللازم للمجہول، اور فعل لازم سے فعل مجہول نہیں بنایا جاتا الا مع الظرف او المصدر المتصرفین المختصین، مگر اس ظرف یا مصدر کے ساتھ جو متصرف اور خاص ہو، یا او المجرور الذي لم يلزم الجار له طریقۃ واحدۃ، یا اس مجرور کے ساتھ کہ جس کا حرف جار کسی ایک حالت کے ساتھ خاص نہ ہو، جیسے سیرہ یوم الجمعہ۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ سیرہ فعل لازم ہے، لیکن اس سے ظرف کے واسطے سے مجہول والے معنی لیے گئے، اور ظرف یہ جو ہے یوم، یہ منصوب استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر اس کو اس کے نائب الفاعل کی جگہ پر رکھا گیا ہے۔ سیرہ یوم الجمعہ، وقف امام الامیر، اور اسی طرح جلس جلوس حسن، اور اسی طرح کہ اور اس کی مثال ہے فرح بقدوم محمد، یہ جار مجرور کی مثال ہے۔ بخلاف اللازم حالتا واحدتا، باخلاف اس ظرف یا جار مجرور کے یا مصدر کے جو ایک حالت کے ساتھ خاص ہو، نحو عند و اذا اور سبحانہ اور معاذ، تو ان کی حالت نہیں بدلتی، یعنی یہ ایک ہی حالت کے ساتھ خاص ہیں، تو اس لیے یہ نہ تو مبتدا بنتے ہیں، نہ خبر بنتے ہیں، نہ مسند الیہ بنتے ہیں۔ تو ان کے ذریعے فعل لازم سے فعل مجہول کے معنی حاصل کرنا جائز نہیں ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں تک مصنف نے فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ اس سے آگے تنبیہ کی صورت میں مصنف اس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ لغت عرب میں کچھ ایسے فعل بھی ہیں جو مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض مصنف نے یہاں پر ذکر کیے ہیں، تو آئیے ان کو بھی سمجھ لیں۔ ورد فی اللغۃ عدۃ افعال علی صورت المبنی للمجہول، اور عربی لغت میں چند ایسے فعل ہیں جو صیغہ مجہول ہی استعمال ہوتے ہیں۔ منہا، ان میں سے چند یہ ہیں: عنی فلان بحاجتہ ای اہتم، عنیہ کوشش کرنا کے معنی میں ہے، اہتمام کرنا، کوشش کرنا، تو مطلب یہ ہوگا کہ فلاں نے تمہاری حاجت پوری کرنے میں کوشش کی۔ اس طرح زحیہ علینا، تو زحیہ یہ تکبر کرنے کے معنی میں ہے، زحیہ علینا ہم پر تکبر کیا گیا۔ اور اسی طرح فولجا، یہ فالج کے معنی میں ہے، فالج زدہ ہونے کے معنی میں، جیسے فولجا زید ای اصابہ الفالج، مطلب کیا ہے؟ زید فالج کے مرض والا ہو گیا۔ وحما استحر بدنہ من الحما، حما یہ بخار زدہ ہونے کے معنی میں ہے، مطلب کیا ہے؟ بچہ بخار زدہ ہو گیا، یعنی اس کا بخار کی وجہ سے بدن گرم ہو گیا۔ اس طرح سلہ، سلہ مرض دق لاحق ہونا کے معنی میں ہوتا ہے، اصابہ السل، مطلب کیا ہے؟ سلہ زید، مثال کے طور پر اگر یوں کہا جائے تو معنی یہ ہوگا کہ زید مرض دق والا ہو گیا، اس کو مرض دق لاحق ہو گیا۔ جنہ، جنہ عقل کا جاتے رہنا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ جنہ عقلہ ای استترا، یعنی اس کی عقل جاتی رہی۔ غمہ،
چھپ جانے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے غم الہلال ای احتجبا، مطلب کیا ہے کہ ہلال چھپ گیا، چاند پوشیدہ ہو گیا۔ یا اس کی دوسری مثال کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے غم الخبر، خبر پوشیدہ ہو گئی۔ وشدیہا داہشہ اور تحیرہ، اس کے معنی میں ہے شدیہا بمعنی دہشت زدہ ہونا اور حیرت زدہ ہونا، اور وامتقع، امتقع رنگ کا تبدیل ہو جانا، او امتقع لونہ، رنگ تبدیل ہو جانا، آگے تغیر اس کا معنی ہی لکھا ہوا ہے، مثلا امتقع لون الطالبی عند الامتحان، امتحان کے وقت طالب علم کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ جی تسی شزل رفدہ امتحان دینا تے ایک رنگ آنا تے ایک جانا۔ اس سے آگے مصنف بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو افعال ہم نے آپ کو بیان کیے ہیں، یہ افعال جب تک لازم رہتے ہیں مجہول ہوتے ہیں۔ وَهَذِهِ الْأَفْعَالُ لَا تَنْفَكُّ عَنْ صُورَةِ الْمَبْنِيِّ لِلْمَجْهُولِ مَا دَامَتْ لَازِمَةً، کہ یہ افعال جب تک لازم ہوتے ہیں مجہول رہتے ہیں، اور ان کی صفت مفعول کے وزن پر آتی ہے۔ والوصف منها على مفعول، ان سے جو صیغہ صفت آتا ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو اصل میں یہاں پر ایک اعتراض کہہ لیں یا ایک وہم کہہ لیں، اس کا ازالہ کر رہے ہیں مصنف کہ یہ جو فعل مجہول ہے اس کا فاعل نائب فاعل ہوتا ہے، اور نائب فاعل جو ہوتا ہے یہ مفعول بن جاتا ہے، لیکن چونکہ فعل لازم میں مفعول تو ہوتا ہی نہیں، تو اس لیے سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ ان افعال کا فاعل کون ہوگا۔ تو یہ جواب دے رہے ہیں مصنف یہاں سے کہ ان فعلوں کے بعد جو بھی کلمہ مرفوع آئے گا، حالت رفعی میں ہوگا، تو وہی ان کا فاعل ہوگا، اور ان کا جو صیغہ صفت ہے وہ بھی مفعول کے وزن پر ہوگا۔ کما یفہم من عباراتہم، جیسا کہ ان کلمات کی عبارات سے سمجھ آتا ہے۔ وَكَأَنَّهُمْ لَاحَظُوا فِيهَا وَفِي نَظَائِرِهَا أَن تَنْطَبِقَ صُورَةُ الْفِعْلِ عَلَى الْوَصْفِ، اور گویا کہ انہوں نے ان میں اور ان جیسی مثالوں میں اس بات کا لحاظ رکھا ہے کہ فعل کی شکل صفت کی شکل کی طرح رہے۔ فَأَتَوْا بِهِ عَلَى فُعِلَ بِالضَّمِّ وَجَعَلُوا الْمَرْفُوعَ بَعْدَهُ فَاعِلًا، تو اس لیے ان افعال کو فعیلہ حرف اول کے ضمہ کے ساتھ لائے ہیں، اور ان کے بعد آنے والے کلمہ مرفوع کو ان کا فاعل بناتے ہیں۔ اس سے آگے مصنف ذکر کر رہے ہیں واردت ایضاً عدۃ افعال مبنیۃ للمفعول فی الاستعمال الفصیح، کہ کلمہ میں اصل تو یہ ہے کہ وہ اس کا اصل استعمال تو یہ ہے کہ وہ معروف ہو، مجہول نہ ہو، لیکن کچھ افعال ایسے بھی ہیں کہ جن کا مجہول استعمال فصیح ہے اور زیادہ اچھا ہے، اور مجہول استعمال ان کا بہت کم ہے، تو ان افعال کو یہاں پر مصنف ذکر کر رہے ہیں ان کلمات سے۔ وَوَرَدَتْ أَيْضًا عِدَّةُ أَفْعَالٍ مَبْنِيَّةٌ لِلْمَفْعُولِ فِي الْإِسْتِعْمَالِ الْفَصِیحِ، اور کچھ افعال ایسے بھی ہیں جن کا مجہول استعمال فصیح ہے۔ وَلِلْفَاعِلِ نَادِرًا أَوْ شَذُوذًا، اور معروف استعمال یعنی مبنی للفاعل ان کا استعمال ہونا، فعل معلوم کے طور پر استعمال ان کا شاذ و نادر ہے، یعنی بہت کم ہے۔ وَهَذِهِ مَرْفُوعُهَا يَكُونُ بِحَسْبِ الْبَنِيَّةِ، اور یہ جو افعال ہیں ان کا فاعل ان کے صیغے کے اعتبار سے ہوتا ہے، یعنی اگر صیغہ معروف ہو تو بعد والا کلمہ جو ہے وہ حالت رفعی میں ہو تو وہ ان کا فاعل بنے گا، اور صیغہ اگر مجہول ہو، فعل مجہول ہو اور بعد والا کلمہ حالت رفعی میں ہو تو وہ ان کا نائب الفاعل بنے گا۔ فَمِن ذَلِكَ، تو ان میں سے بعد یہ ہیں۔ بعد کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر مصنف نے ذکر کیا بُہِتَ الْخَصْمُ،
و باہتا کا فارحہ و کاروما۔ مصنف ذکر کر رہے ہیں کہ باہتا یہ معروف ہے، لیکن معروف میں اس کا استعمال کم ہے۔ معروف ہوگا تو یہ فرحہ یفرح، سامع یسمع باب کے وزن پر ہوگا، اور اسی طرح باہتا اور یہ باب کاروما یکرم کے وزن پر ہوگا، لیکن اس کا استعمال بوہیتا میں زیادہ فصیح ہے۔ معنی اس کا ہوگا مغلوب ہونا، لا جواب ہونا۔ بوہیت الخصم مطلب ہوگا کہ مد مقابل مغلوب ہو گیا، لا جواب ہو گیا۔ وَحُزِلَ وَحَزَلَهُ الْمَرَضُ، یہ حُزِلَ کمزور ہونے کے معنی میں ہے، حَزَلَهُ الْمَرَضُ کا مطلب بیماری نے اسے کمزور کر دیا۔ اور نُخِیَ وَنَخَا فخر کرنے کے معنی میں ہے، تو یہاں پر بھی اس کو معروف اور مجہول دونوں طریقوں سے ذکر کیا گیا ہے۔ نُخِیَ یہ مجہول ہے اور نخا یہ معروف ہے، لیکن پہلے جیسا کہ شروع میں ہی مصنف نے بتا دیا کہ یہ جو افعال ہم ذکر کر رہے ہیں ان کا مجہول استعمال زیادہ فصیح ہے، زیادہ اچھا ہے، اور جو معلوم استعمال ہے، معروف استعمال ہے، وہ غیر فصیح ہے یا شاذ و نادر ہے۔ اچھا، یہ نخیہ و نخا من النخوتی، نخوہ سے بنا ہے، نخیہ و نخا معنی کیا ہے کہ اس نے بڑائی جتلائی۔ زکیمہ و زکمہ اللہ، زکیمہ فعل مجہول ہے اور زکمہ یہ فعل معلوم ہے، معنی ہے زکام ہونا۔ زکمہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے زکام کا مرض لاحق کیا۔ وَوُعِکَ وَوَعَکَ، وعی کا فعل مجہول اور وعا کا فعل معلوم، معنی اس کا ہے بخار کا تیز ہو جانا یا گرمی کا تیز ہو جانا۔ مثلا کہا جائے وعی کا زید، تو مطلب یہ ہوگا کہ زید کو بخار آ گیا۔ اسی طرح آگے ہے طُلَّ دَمُهُ، یہ مجہول ہے اور اس کو اگر آپ معلوم پڑھیں تو پڑھیں گے طلّہ، مطلب یہ ہوگا چھوڑ دینا۔ طُلَّ دَمُهُ بغیر قصاص چھوڑ دیا گیا۔ اس طرح اگلی مثال ہے روحیسا، یہ فعل مجہول ہے اور راحاسا یہ فعل معلوم ہے، جانور کے زخمی ہونے کے معنی میں ہے، زخمی کھر والا ہونا۔ جیسے روحیست الدابۃ، جانور زخمی کھر والا ہو گیا۔ اسی طرح نتیجہ یہ فعل مجہول ہے اور ناتجہ یہ فعل معلوم ہے، اونٹنی کا بچہ جننا، اس معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے نتیجۃ الناقۃ، اونٹنی نے بچہ جنا۔ الی آخر ما جاء من ذلک، اور اس کے علاوہ بھی کئی افعال وہ اسی طریقے پر آتے ہیں، یعنی کہ ایسے افعال ہیں کہ جن کا مجہول استعمال زیادہ فصیح ہے، زیادہ خوبصورت ہے، اور جو معروف استعمال ہے وہ بہت کم ہے۔ وعدہ اللغویون من باب عنیہ وعلاقۃ ھذا المبحث باللغۃ اکثر منها بالصرف، یہاں سے بھی مصنف ایک اہم بات ہمیں بتا رہے ہیں، وعدہ اللغویون من باب عنیہ، کہ اکثر اہل لغت نے یہ جو کلمات ذکر ہوئے ہیں تو ان کے بارے میں کہا ہے کہ ان کو وضع ہی فعل مجہول کے طور پر کیا گیا ہے، یعنی ان کی جو وضع ہے وہ ان افعال کے طور پر ہے کہ جن کا فاعل معلوم نہ ہو۔ وعلاقۃ ھذا المبحث باللغۃ اکثر منها بالصرف، اور اس بحث کا تعلق علم صرف سے زیادہ لغت سے ہے، یعنی کہ یہ جو بحث مصنف نے فعل ماضی مجہول اور فعل مضارع مجہول بنانے کا طریقہ کے بعد کی ہے نا، اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ اس بحث کا تعلق لغت سے زیادہ ہے، صرف سے کم ہے۔ تو عزیز طلباء کرام، یہاں تک التقسیم السادس اس کا بیان مکمل ہو گیا۔ امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔